خدا کے کلام کا عنوان جس کا آج ہم مطالعہ کرنے کو ہیں وہ توبہ اور آسمان ہے۔ اس مضمون کے تحت آئیے خدا کے فضل کی شراکت کرتے ہیں۔ تمام بنی نوع انسان کے سامنے دو راہیں ہیں۔ انبیاء کے اندراجات کی بنیاد پر آسمان کی جانب رہنمائی کرنے والی زندگی کی راہ اور جہنم کی جانب رہنمائی کرنے والی موت کی راہ۔ زندگی کی راہ کے اختتام پر آسمان ہے اور موت کی راہ کے اختتام پر جہنم ہے۔ تو پھر کس نے یہ راہیں بنائیں؟ ایک راستہ تب بنتا ہے جب لوگ اس راہ پر چلتے ہیں۔ اگر لوگ کسی خاص منزل کی طرف چلنا جاری رکھیں اور وہاں سے واپس چل کر گھر آنا جاری رکھیں تو ایک راستہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی راستہ شروع سے نہیں تھا، بلکہ وہ تب بنا جب لوگوں نے آگے اور پیچھے اس پر چلنا شروع کیا۔ تو پھر کس نے ابدی آسمان کی بادشاہی کی راہ اس پر چلنے کے ذریعے بنائی؟ خدا اس زمین پر جسم میں آئے اور ایک نمونہ قائم کرنے کے ذریعے راہ بنائی۔ انہوں نے ہمیں زندگی کی راہ دکھائی جو ہماری رہنمائی آسمان کی جانب کرتی ہے۔ شیطان اس زمین پر آیا اور لوگوں کو جہنم لے جانے کی غرض سے بہت سے موت کے راستے بنائے، جیسے کہ بہت سے لوگ ان راستوں پر چلے تو وہ راستے جہنم کی جانب راہ بن گئے۔ آسمانی باپ اور ماں اس زمین پر آئے اور ہماری رہنمائی آسمان کی جانب کرنے کے لیے ہمیں توبہ کرنے کی تعلیم دی۔ باپ اور ماں نے ہم پر اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ ہم توبہ کے ذریعے آسمان پر جا سکتے ہیں۔ یہ زندگی کی راہ ہے۔ ہم سب کو بغیر ناکامی کے اس راہ پر جانا چاہیے، صحیح؟ ہمارے خدا باپ پہلے اس راستے پر چلے اور خدا ماں بھی ہمیں توبہ کرنے کی تعلیم دے رہی ہیں، اور وہ خود ہمارے آگے اس راہ پر چل رہی ہیں تاکہ ہم بھی ویسے کریں جیسے انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم سب سیون کے فرزندوں کو بھی ضرور اپنی آنکھیں باپ اور ماں پر جمانی چاہیے اور ضرور زندگی کی اس راہ پر چلنا چاہیے جس سے باپ اور ماں نے بنایا ہے، جب تک کہ ہم آسمان پر پہنچ نہ جائیں۔ اس راہ کے علاوہ آسمان کی جانب کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ راستے کون سے ہیں جن پر باپ اور ماں چلے تھے؟ جب ہم اس پر سچائی کی نقطۂ نظر سے غور کریں تو کیا یہ سبت کے دن کا راستہ ہے یا اتوار کا راستہ؟ کیا یہ فسح کا راستہ ہے یا کرسمس کا راستہ ہے؟ خدا نے ہمیں ان معاملات سے شروع کرتے ہوئے توبہ کی ترغیب دی۔ بہت دفعہ خدا ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ توبہ کے بغیر ہم کبھی بھی آسمان پر نہیں جا سکتے۔ جب خدا اس زمین پر آئے تو انہوں نے کیا کیا جو ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا انہوں نے ہمارے لیے کیا تھا؟ انہوں نے ایک نمونہ قائم کیا۔ وہ پہلے اس راہ پر چلے۔ ہمیں ضرور اس راہ کی پیروی کرنی چاہیے جس پر پہلے وہ چلے۔ اس راہ سے الگ آسمان کی جانب کوئی دوسری راہ نہیں ہے، وہی آسمان کی واحد راہ ہے۔ اسی لیے آج ہم خدا کی مرضی کو مضمون توبہ اور آسمان کے تحت سمجھنے کو ہیں۔ آئیے رومیو باب 2 آیت 4 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق تو کیا کر رہا ہے؟ اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ یہ ایک خوفناک نتیجہ لاتا ہے جو ہمیں خدا کے قہر یعنی خدا کی عدالت کے دن جہنم کو لے جائے گا۔ سرکشی اور ایک غیر تائب دل ایسا نتیجہ لائے گا۔ اسی لیے یرمیہ نبی نے انسانی فطرت کے بارے میں کچھ یوں کہا ہے۔ آئیے یرمیہ باب 13 پر چلتے ہیں۔
यर्मिया बाब 13 आयत 23। हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। वो कहता है हबशी की स्याह जिल्द कभी भी बदल नहीं सकती और ये कि चीते कभी भी उन दागों से जो उन पर होते हैं छुटकारा नहीं पा सकते। उसका मतलब ये था कि ये आसान नहीं कि हम अपनी फितरत को तब्दील कर सकें। जब हम मुड़कर देखें तो हम अपनी गुनाह भरी फितरत दोबारा देखते हैं और जब हम दोबारा मुड़कर देखें तो हम अपने अज़्म और फैसले का ज़वाल पाते हैं। हम सिर्फ अपनी ज़ाती कोशिशों से दोबारा पैदा नहीं हो सकते। सिर्फ जब खुदा का कलाम हमें काम करता है तो हम नए सिरे से पैदा हो सकते हैं। आइए यूहन्ना बाब 3 में देखते हैं। यूहन्ना बाब 3 आयत 3। यसु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई क्या ना करे, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो क्या नहीं देख सकता, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। उसके खुदा की बादशाही को देख ना सकने की वजह यह है कि वो वहां नहीं जा सकता। सही। यसु का मतलब ये था कि अगर वो नए सिर से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता, यानी वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। नए सिरे से पैदा होने का अजीम काम इंसान की कोशिशों से नहीं हो सकता। कोशिशों के साथ साथ खुदा के कलाम के मुताबिक मुकम्मल तौर पर जिंदगी गुजारने का एक अज़म और फैसला भी होना जरूर है। हर कोई किसी दर्जे तक अड़ियल होता है और बहुत से लोग ये एतकाद रखते हैं जो इसरार वो करते हैं वही दुरुस्त है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि खुदा ने हमें क्या हुक्म दिया और ये कि खुदा क्या चाहते हैं। जब हम पहले खुदा के बारे में सोचें और उन चीज़ों पर एक एक करके अमल करें जो खुदा को खुश करती हैं, गो वो मामूली से मामलात भी क्यों ना हो, तब हम नए सिर से पैदा हो सकते हैं। किताब मुक़द्दस हमें ये तालीम देती है। जब हम तमाम दुनिया से सयून की खुशबुएं देखें तो उनमें ये बयान किया गया है, चूंकि आसमानी माँ मुझे माफ कीजिए कहने के रास्ते पर हमारे आगे चली तो हमें भी जरूर उस राह की पैरवी करनी चाहिए। मुझे माफ कीजिए का क्या मतलब है? ये जाहिर करता है कि मेरे ख्याल गलत नजर आते हैं, आप ज्यादा दुरुस्त हैं। क्या ऐसा नहीं है? जब हम दूसरे लोगों की जानिब ऐसी ज़हनियत से देखें तो सारी नफरत गायब हो जाती है। वो छिलका जिसने हमारी आंखों पर पर्दा डाला गिर जाता है और हम समझ पाते हैं कि हमारा एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बिल्कुल भी नफरत नहीं होनी चाहिए। आइए रोमियो बाब 2 आयत 5 पर चलते हैं। बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। चूंकि सख्ती और गैर ताइब दिल हमारे वास्ते खुदा के गजब को आखिरी अदालत के दिन के लिए कमाने की वजह बना है, हमें जरूर जल्दी तौबा करनी और सबको आसमान पर जाने की तैयारी करनी चाहिए। ये खुदा की मर्जी है। सही। बगैर तौबा के कोई आसमान नहीं है। आइए दूसरा करंथियों बाब 7 आयत 8 से देखते हैं। गो मैंने तुमको अपने खत से गमगीन किया मगर उससे पछताता नहीं, अगरचे पहले पछताता था, चुनाचे देखता हूँ कि उस खत से तुमको गम हुआ, गो थोड़े ही अरसे तक रहा। अब मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता। मगर दुनिया का गम क्या पैदा करता है? मौत पैदा करता है। अगर हमारे दिल हमेशा दुनिया के गम में मुब्तला रहें कि इसे हल करे तो ये मौत पैदा करता है। लेकिन अगर हम ये सोचते हुए जिंदगी गुजारें हम कैसे खुदा की मर्जी पूरी कर सकते हैं,
ہم کیسے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں؟ تب شاید کچھ دیر ہم غم میں مبتلا رہیں، کیونکہ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یہ ہمیشہ اس دنیا کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ لیکن اگر ہم اس راہ پر چلتے رہیں تو خدا ہماری رہنمائی توبہ اور نجات کی جانب کریں گے۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہمیشہ خدا کی مرضی کی پیروی کرنی چاہیے۔ شاید ہم غم میں مبتلا ہوں، لیکن کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا پرستی کا غم ایک اچھی چیز ہے۔ صحیح، آسمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ لوگ جا سکتے ہیں جو مکمل طور پر توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے یسوع نے کیا کہا کہ کس قسم کی تحریک کو وقوع میں آنا چاہیے جب آسمان کی بادشاہی نزدیک ہو؟ انہوں نے یہ کہا کہ ضرور توبہ کی تحریک ہونی چاہیے۔ اسی لیے متی باب 4 میں یسوع نے کہا توبہ کرو کیونکہ کیا نزدیک ہے۔ جب آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے تو ہمیں ضرور پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ اس لیے ماں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ رہنمائی کرنے والے اراکین کو ضرور پہلے زیادہ خوبصورت طیب دل رکھنا چاہیے اور سیون کے خاندانی اراکین کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اب خوشخبری کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کی جا رہی ہے۔ یہ ساری دنیا کے لیے ہے کہ وہ توبہ کی جانب بڑھیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر خوشخبری کی منادی کسی ایسے شخص کے وسیلے پہنچائی جائے جس نے توبہ نہیں کی ہے تو یہ مکمل طور پر اپنا کردار اور فعل سر انجام نہیں دے گی۔ جب خوشخبری کی منادی ان لوگوں کے ذریعے کی جائے جنہوں نے توبہ کی ہے تو دنیا توبہ کی جانب بڑھے گی۔ صحیح، ہم سب کو ضرور پہلے توبہ کرنی چاہیے اور ضرور باپ اور ماں کو خوش کرنے والی مرضی کو پورا کرنا چاہیے اور ضرور ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہیے۔ جب توبہ کا وقت بخشا گیا ہے تو ہمیں ضرور خوبصورت طور پر توبہ کرنی چاہیے، چھوٹے معاملے سے بڑے معاملے تک۔ ضرور ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جن کے لیے ہمیں خاندان میں ایک بیوی کے طور پر یا ایک شوہر کے طور پر توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے ایمان کی زندگیوں کے نقطۂ نظر سے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے خدا کے فرزندوں کے طور پر ہمیں ضرور خدا کی جانب توبہ کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو توبہ کرنی چاہیے، بچوں کو اپنے والدین کی جانب، والدین کو اپنے بچوں کی جانب، بہنوں کو دوسری بہنوں کی جانب اور بھائیوں کو دوسرے بھائیوں کی جانب۔ جب ہم اس معاملے کے متعلق سوچیں تو بہت چھوٹے سے معاملے سے بڑے معاملے تک ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جن سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ آئیے عبرانیوں 12 آیت 15 پڑھتے ہیں۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں، اور نہ کوئی حرام کار یا یسوع کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کی عوض اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا۔ KJV ترجمے میں کہا گیا ہے کہ اسے توبہ کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ یسوع کو حتیٰ کہ توبہ کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، تاہم آج خدا نے ہمیں توبہ کے لیے وقت اور موقع بخشا ہے۔ یسوع کے بلند آواز اور کربناک طور پر چلا کر رونے میں اس کے سب غلط فیصلوں کو کرنے اور اس کے سب غلط طریقوں کو چننے کے لیے بہت زیادہ پچھتاوا شامل تھا۔ اگرچہ یسوع توبہ کرنا چاہتا تھا، اسحاق نے کہا کہ وہ اسے برکت نہیں دے سکتا تھا جو کہ وہ پہلے ہی یعقوب کو دے چکا تھا۔ وہ اسے واپس نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی برکت دے چکا تھا۔ آپ سب اس طرح سے ایسے لوگ ہیں جو توبہ کی کوئی جگہ پا نہیں سکے، لیکن ہمارے پاس توبہ کا موقع موجود ہے۔ آج اس لمحے سے آئیے ہم آسمانی باپ اور ماں کی جانب اور سیون کے اراکین کی جانب جو خوشخبری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور خاندانی اراکین کی جانب جنہیں خدا نے ہم سے ملایا ہے، توبہ کریں، چاہے وہ ہمارے جسمانی خاندان ہیں یا روحانی خاندان ہیں۔ جبکہ ہمارے پاس توبہ کا موقع ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کی جانب توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہماری رہنمائی خدا کی باہوں میں کی جا سکے۔
کیونکہ توبہ کے بغیر آسمان نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو ضرور آسمان کی بادشاہی میں آسمانی باپ اور ماں کی جانب گہرائی کے ساتھ توبہ کرنے کے ذریعے لوٹنا چاہیے۔ آئیے دوسرا پطرس باب 3 آیت 8 سے دیکھتے ہیں۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی کیا پہنچے، توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ صرف جب ہم توبہ کریں تو ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس سادہ جملے میں شامل خدا کی مرضی کو ایک بار پھر اپنے دلوں پر نقش کرتے ہوئے آئیے ہم سب سچی توبہ کے ذریعے خوشخبری کا کام مکمل کریں۔ آئیے مکاشفہ باب 2 آیت 14 پر چلتے ہیں۔ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکولیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس توبہ کر، نہیں تو کیا ہوگا؟ اگر تو توبہ نہ کرے، میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو توبہ نہیں کرتے آخر میں خدا کی تلوار سے ہلاک ہوں گے۔ خدا نے کہا کہ میں اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ اس لیے وہ جو توبہ نہیں کرتے خدا کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہاں پر جو لکھا ہے اس پر گہری نظر ڈالیں کہ اگر ہم توبہ نہیں کرتے، کیا ہم خدا کی جانب سے تعلق رکھنے والے ہوں گے یا اس جانب سے جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں؟ جب ہم اس کے بارے میں مکاشفہ باب 2 آیت 16 کی بنیاد پر سوچیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اہم حصہ ہے جو کہ ہمیں وجہ دکھاتا ہے کہ ہمیں کیوں اس زمانے میں ضرور توبہ کرنی چاہیے۔ اب تمام دنیا باپ اور ماں کی تعلیمات کی پیروی کر رہی ہے اور آسمان کی راہ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایک نمونہ قائم کرنے اور پہلے خود اس راستے پر چلنے کے ذریعے باپ اور ماں اپنے بنائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگرچہ باپ اور ماں میں کوئی گناہ نہیں تھا، انہوں نے ہمیں توبہ کے بارے میں تعلیم دی، وہ پہلے اس راہ پر چلے۔ ہم فرزندوں کو ان معمولی باتوں سے دکھ محسوس کرتے ہوئے جو کہ بھائیوں اور بہنوں نے صیون میں کی ہوں، اپنے دلوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم سب کو توبہ کرنے سے خدا کی مرضی کو انجام دینا چاہیے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں زندگی کی اس راہ کے ذریعے پہنچیں جس پر باپ اور ماں چلے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا کلام ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔